ابو کا محمد کا عطف بیان ہے تو بدل بھی قرار دیا جاتا ہے نا. یہ بھی ایسا کر سکتے ہیں بول رہے ہیں جس طرح جا علی محمود اور علی ہے مگر کون پہلے آیا؟ ایک دوسرے کے قریبی آئے لیکن بولنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ساتھ ہی آئے. جب تو سوالوں میں ہم او استعمال نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج رومیہ کی کتاب میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہم پڑھیں گے حرف عطف. شیخ فرماتے ہیں قال باب العطف وحروف العطف 10. حروف العطف 10 ہیں. وہی واو الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. ایک ہے واو، ایک ہے فا، ثم یعنی پھر واو اور فا، ویسے ہی واو یعنی اور، فا اس کے بعد، ثم اور اس کے بعد، او یہ یا وہ، ام سوالوں میں، یہ یا کے معنی میں سوالوں میں، اما یہ یا وہ، اما شاکرن و اما کفورا. اس طرح شاکر ہے یا یہ رہے. بلکہ لا بھی استعمال ہوتا ہے، نیچے لائیں گے شرح میں. لیکن الحتیٰ کبھی کبھار. فقول عطف کا لغنی معنی ہے مائل ہونا، کسی کی طرف مائل ہونا. مثلا آپ کہتے ہیں عطف فلان علی فلان، فلاں کی طرف مائل ہوا. عطف یعطف عطفا، آپ کے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہوا، اس پر مشفق اور مہربان ہوا، شفقت کیا. اصطلاح میں عطف کی دو قسمیں ہیں، عطف بیان اور عطف نسق. اصطلاح میں یعنی عربی زبان. عطف بیان وہ جامد تابع جو معارف میں اپنے مطبوع کی وضاحت کرنے والا اور نکرات میں اپنے مطبوع کی تخصیص کرنے والا. تو عطف بیان کیا آتا ہے؟ وہ تابع جامد ہوگا، وہ تو یعنی متصرف فعل وغیرہ نہیں لائیں گے. جو معارف میں اگر معارف کے بعد آئے تو اس کو مطبوع کی وضاحت کرے گا، توضیح کرے گا، اور نکرات میں آئے گا تو خاص کرے گا، تخصیص کرے گا، کرنے والا ہوتا ہے. معارف میں عطف بیان کی مثال جاءنی محمد ابو کا، تو یہ متصرف نہیں ہے نا، اس کا گردان وغیرہ نہیں ہوتے ابو کا. تو جاءنی محمد آئے میرے پاس، ابو کا یعنی وضاحت کے. اب محمد معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہے تو کہ وضاحت کے لیے آتا ہے. ابو کا کیا ہے؟ محمد کون؟ کئی سارے محمد ہو سکتے ہیں نا. ابو کا آیا محمد رب باپ. ابو کا محمد کا عطف بیان ہے تو بدل بھی قرار دیا جاتا ہے نا، اور دونوں معرفہ ہیں، لیکن تھوڑا فرق ہو سکتا ہے عطف بیان اور بدل میں، اور دونوں معرفہ ہے. محمد ابو کا مثال میں دوسرا پہلے کی وضاحت کرنے والا ہے. تو بعض علماء اس لیے کہتے ہیں بدل اور عطف بیان ایک ہی چیز ہے. تھوڑی باریکی میں یعنی مقصود کیا ہے اس کے حساب سے وہ کریں گے. اگر مقصود محمد ہے تو بدل ہوگا. اگر ابو کا اصل مقصد تھا آپ کا محمد پہلے آیا، تو جیسے جا ابو الحفظ عمر، تو اصل مقصد میرا عمر تھا، ابو الحفظ کنیت کے لیے آیا، تو اس میں جو ہے بدل قرار دیا جائے. تو یہ بس تھوڑا باریک چیز ہے، لیکن عطف بیان بدل ویسے ہی دیکھا جائے تو. نکرات میں عطف بیان کی مثال من ماء صدید. صدید ماء کا عطف بیان ہے، دونوں نکرہ ہے. مثال میں دوسرا پہلے کی تخصیص کرنے والا ہے. تو آپ بولیں گے ارے یہ تو نعت لگ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے اعراب کی کتابوں میں بدل من ماء کہتے ہیں، عطف بیان من ماء، اور بیان کر رہا ہے یا نعت لن ماء. نعت ہے کیسا پانی؟ صدید پانی. صدید کا مطلب کیا ہے؟ یہ سراج فی غریب القرآن میں آپ دیکھیں گے القیح والدم، جو الٹی وغیرہ، والدم اور خون، الذی یسیل من اجساد اہل النار، جو جسم سے نکلتی ہے نا اس کو کہتے ہیں صدید. تو بعض کہیں گے ایسا پانی جو پیپ اور وہ ہے، بعض بولیں گے پیپ والا پانی، مطلب وہی سیم چیز ہے نا، لیکن بولنے کا طریقہ اگر بدل بولیں گے تو ایسا پانی جو اس طرح سے ہے، نہیں پیپ والا پانی پلایا جائے گا، نعت بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ عطف بیان بھی ہو سکتا ہے، نعت بھی ہو سکتا ہے، بدل بھی ہو سکتا ہے. ایک ہی تقریباً ایک ہی چیز ہے یہاں پر، اس لیے عطف بیان زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بولنے کا طریقہ ہے. عطف نسقی اصل ہے اپنا مقصد، وہ تابع ہے اس کے اور اس کے مطبوع کے درمیان حروف 10 ہیں. کوئی حرف عطف ہے ہو، وہ حروف یہ ہیں، وہ تابع ہے کہ اس کے اور اس کے مطبوع یعنی جو پہلے لفظ آتا ہے نا کے درمیان حروف 10 میں سے کوئی آئے، کوئی حرف عطف ہو، وہ حروف یہ ہیں. حامد و خالد، تو بیچ میں واو، یہ مطلق دو چیزوں کا ایک حکم جمع کرنے کے لیے ہے، اس کے ساتھ متقاربان وصف کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہونا کا عطف جائز ہے. حامد اور خالد آئے، تو دونوں میں ایک وصف آ رہا ہے نا، وہ ہے آنا، دونوں بھی آ رہے ہیں، تو اس لیے اس کو واو یہ معنی دیتا ہے. جس طرح جاء محمد علی، محمد آیا اور علی آیا. اب محمد اور علی میں کامن کیا ہے؟ دونوں میں کیا وصف مشترک ہے؟ وہ ہے کہ آنا. وصف مطلب کوئی بھی چیز جب دونوں اکٹھے آئے ہوں، اس کے لیے پہلے کو پچھلے پر معطوف کیا جا سکتا ہے. دونوں ایک ساتھ آئے، محمد و علی.
جس طرح جاء علی و محمود، علی اور محمود دونوں آئے، جب محمود کا آنا علی کے آنے سے پہلے ہو، کس کا؟ جس طرح جاءنی علی و محمود، میرے پاس علی اور محمد آیا جبکہ محمد کا آنا علی سے متاخر ہو۔ تو یہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، بول رہے ہیں جس طرح جاء علی محمود، محمود اور علی آئے، مگر کون پہلے آیا؟ ایک دوسرے کے قریبی آئے، لیکن بولنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ساتھ ہی آئے، جب محمود کا آنا علی کے آنے سے پہلے ہو۔ محمود پہلے بھی آیا ہوگا تب بھی اپنے کو بولنا ہے، اپنے کو فرق نہیں پڑ رہا کہ کون پہلے آیا، بس آئے کون؟ تو جاء علی و محمود، پھر جاءنی علی و محمد، علی اور محمد دونوں آئے۔ ہو سکتا ہے کہ علی دیر سے آیا پھر بھی ہم پہلے لا سکتے ہیں، اس میں مطلب تاخیر یا پہلے آیا اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے ہم واو استعمال کیا۔ لیکن فا میں یہ ترتیب اور تعقیب کے لیے آتا ہے، ترتیب بتانے کے لیے، کوئی چیز کا تعقیب یعنی اس کا رزلٹ، کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے، آپ کو سبب کی وجہ سے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ترتیب کا یہ مطلب ہے کہ وہ دوسرا پہلے کے بعد ہے، تعقیب کا معنی یہ ہے کہ دوسرا بغیر وقفہ پہلے کے پیچھے ہے۔ ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوسرا پہلے کے بعد ہے، ٹھیک ہے، دوسرا جو آیا پہلے کے بعد آیا، حامد آیا پھر خالد آیا۔ اور تعقیب کا معنی یہ ہے کہ دوسرا بغیر وقفہ پہلے کے پیچھے ہے، ایک آیت جلدی سے دوسرا آ گیا، دونوں بھی ایک کے بعد ہی ایک ہے، لیکن وہ تعقیب ہے، عقبہ۔ جس طرح جب گھڑ سوار پہلے ہوں، دونوں فریقین کے آنے کے درمیان کوئی تاخیر نہ ہو، گھڑ سوار پہلے ہوں تو دونوں لڑ رہے ہیں، مطلب ریس میں جا رہے ہیں، تو ایک سیکنڈ اور دوسرا حصہ، اس کو تعقیب کہہ رہے ہیں۔ تو فا ترتیب کے لیے بھی آ سکتا ہے، مطلب دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ فا جا حامد و خالد، یا فا استعمال جا حامد فا خالد، تو ایک تو ترتیب ہو گیا، حالانکہ 1 گھنٹہ کا فرق ہو سکتا ہے۔ یا تعقیب کے لیے بھی حامد آیا پھر ایکزیکٹ جو ہے وہی وقت پر خالد آ گیا، تو بھی فا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کیا نیت تھی وہ دیکھنا پڑے گا۔ ثم یہ ترتیب مع التراخی، اب فا میں تو آ سکتا تھا دیر سے بھی، لیکن ثم جو ہے ترتیب تو ہے کہ اس کے بعد آیا، لیکن تراخی کے بعد ثم حامد کے لیے ہے، ترتیب کا معنی بیان ہو جائے گا، اور تراخی کا معنی یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے کے درمیان وقفہ ہے، پہلے کے دوسرے کے درمیان وقفہ ہے، تو اس کو تراخی کہتے ہیں۔ جیسے ارسل اللہ موسیٰ ثم عیسیٰ ثم محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر عیسیٰ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو کسی کا آنا 3 طریقے سے ہو سکتا ہے، دونوں ساتھ آئے ہوں تو ہم واو استعمال کریں گے، جا حامد و خالد، دونوں ایک کو چپک کر آئے، ایک ہی لمحے میں آ گئے، مطلب ایک کے بعد ہے لیکن، تو اس کو کہیں گے تعقیب، تو فا استعمال کریں گے، جا حامد فا خالد، ہاں تھوڑی دیر کے بعد آئے لیکن اتنا لمبا وقفہ نہیں ہے جس کے لیے سما لانا پڑے، وہ دیکھنا پڑے گا وقت کس میں بات کر رہے ہیں، تو ہم پھر بھی ہم فا استعمال کریں، جا حامد فا خالد، نہیں بہت وقت دینا چاہ رہے ہیں ہم، بہت لمبا وقفہ تھا، یعنی 1 دن کی بات کر رہے ہیں تو 2-3 گھنٹے کا وقت ہے، 1 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد آیا، یا جو بھی ہو، کسی بھی جب کمپیئر کریں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا، تب آپ کیا کریں گے؟ ثم اختیار کریں گے، مطلب اچھا خاصا ٹائم تھا تو ثم استعمال کریں۔ او چوتھا، تخیر یا اباحت کے لیے، یہ دونوں میں فرق ہے، یہ ہے کہ تخیر کے ساتھ اکٹھا ہونا ناجائز ہے۔ تخیر یعنی آپ کو خیار دیا جا رہا ہے، چوائس دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کرو یا 2 کرو، لیکن دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے آپ، یہ کرنا ہے، یہ دونوں نہیں، اب یہ چیز لینا ہے، آپ قلم لے سکتے ہیں یا کتاب لے سکتے ہیں، دونوں انعام کے طور پہ نہیں لے سکتے، اس کو کہتے ہیں تخیر۔ اور اباحت کے ساتھ اکٹھا ہونا جائز ہے، اباحت میں کیا یہ جائز ہے کہ آپ یہ کھاؤ یا وہ کھاؤ یا سب دونوں کھا لو، چلتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تخیر کی مثال تزوج ہندن او اختہا، ہند یا اس کی بہن سے شادی کرو، اب دونوں کو جمع تو نہیں کر سکتے، ہند سے نکاح کرو یا اس سے بہن۔ اباحت کے مطلب مثال ادرس الفقہ او النحو، فقہ پڑھو یا نحو پڑھو، مطلب یہاں پہ چوائس ہے، مگر ایسا چوائس ہے جس میں دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں دونوں پڑھنا چاہ رہا ہوں، فقہ بھی پڑھوں آج اور نحو پڑھوں، ٹھیک ہے پڑھ لو۔ آپ کے پاس شرعی لحاظ سے اس بات کی دلیل موجود ہے کہ ہند اور اس کی بہن کا ایک آدمی کی زوجیت میں جمع ہونا ناجائز ہے، اور اس بارے میں آپ کو شک نہیں کہ فقہ اور نحو تعلیم میں جمع ہو سکتے ہیں، یہ دونوں تعلیم میں جمع ہو سکتے ہیں، فقہ اور نحو۔ چلیے مطلب دونوں کے لیے بھی او استعمال کریں گے، کر سکتے ہیں، وہ نیت کے اوپر ہے، یا چیزوں کو دیکھنا پڑے گا بھی سچ میں خیار ہے، تخیر ہے یا اباحت ہے۔
یہ حمزہ استفہام کے بعد تعیین کی طلب کے لیے آتا ہے. تعیین کی طلب یعنی کوئی سوال میں آپ یہ چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں. جس طرح ادرست الفقہ امن نحو، سوالوں میں استعمال ہوتا ہے. او میں تخیر تھا، چوائس تھا. اگر یہاں پہ تعیین کرنا چاہتے ہیں تو سوالوں میں ہم او استعمال نہیں کریں گے. کیا آپ نے فقہ پڑھا یا نحو، تو نے فقہ پڑھا یا نحو، تو آیا تعیین، مطلب بتاؤ آپ کون سا ہے. اس میں یہاں پر سوال نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، وہ سوال نہیں ہے. یہاں پہ سوال ہے کہ آپ نے فقہ پڑھا یا نحو پڑھا، کیونکہ اگر آپ اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے. ادرست الفقہ من نحو، ہاں نہیں کہہ سکتے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، بتانا ہے بھئی فقہ پڑھے یا نحو پڑھے. اما یا اما، اس شرط کے ساتھ اس سے پہلے اسی طرح کا ایک اور اما موجود ہو. یہ اما ہے، ایک اور اما ہے تو تبھی آ سکتا ہے. اما دونوں معنوں میں او کی طرح ہے، یہ یا وہ، مگر دو چیزوں میں آتا ہے. انگلش میں آئدر اور. جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ آپ جو ہے اچھی طرح وثاق، فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا، کہ آپ اچھی طرح باندھو انہیں جو قیدی رہیں گے. فَشُدُّ الْوَثَاقَ یعنی احکموا قید الاسرا، جو بھی قیدی ہیں، اسیر کا جمع اسرا، ان کو اچھی طرح باندھو. تو اما منن، آپ انہیں جو ہے کوئی عوض کے بغیر جو ہے چھوڑ سکتے، فری میں لے کے چل جاؤ، یا فداءً یا پیسے لے کر. تطلبون منہم فدیۃً تخلصہم من الاسر، جو ان کو آزاد کر، پیسے لے کے یا فری میں آپ چھوڑ سکتے. پس مضبوطی سے باندھو، پس اس کے بعد یا احسان کرو یا فدیہ لے لو. تو اما دو آیت ہے. اور اس طرح تزوج اما ہندن و اما اختہا، شادی کرو ہند سے یا بہن سے. بل یہ اضراب کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ما قبل معطوف علیہ کے مسکوت عنہ کے حکم میں کر دیتا ہے. ما جاء محمد بل بکر، محمد نہیں آیا بلکہ بکر آیا. اس کے مسکوت عنہ جس کے بارے میں خاموش ہے کہ حکم میں کر دیتا ہے. اس طرح اس کے ساتھ عطف کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی یہ بلکہ کے معنی میں ہے نا، مطلب یہ نہیں ہوا بلکہ یہ ہوا. بلکہ یہ ہے کہ بلکہ نہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پہلے جو معطوف ہو وہ مفرد ہو، جملہ نہ ہو. ما جاء محمد مفرد ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اس سے پہلے استفہام، سوال نہ ہو. تو یہ بلکہ یہ ہوا ہے. لا یہ ما بعد معطوف سے اس نفس حکم کی نفی کر دیتا ہے، اور جو ما قبل کے لیے ثابت ہے. تو پہلے کے اس میں کیا تھا، بلکہ کے ویسے ہی ہے. جا بکرن لا خالدن، تو دوسرے والے کے لیے کیا ہو جاتا، نفی ہو جاتا. بکر آیا نہ کہ خالد، نہ کہ کرتے ہیں نا اردو میں، بکر آیا نہ کہ خالد. تو یہ لا عاطفہ ہے، عطف کے معنی میں. لیکن یہ حرف عطف ما قبل کے حکم کی تثبیت پر دلالت کرتا ہے. پہلے والا ثابت کرتا ہے، مطلب یہ ہوا لیکن یہ نہیں ہوا. اس حکم کی ضد کو ما بعد کے لیے ثابت کرتا ہے. ما بعد کے لیے جو سامنے چیز آ رہی ہے لیکن سے، کو ثابت کرتا ہے. جیسے لا احب الکسالہ یا کسالہ ہونا پیش کے ساتھ، لیکن المجتہدین، مجھے سست لوگ نہیں پسند لیکن مجھے پسند کیا ہے، محنتی لوگ. میں سست لوگوں سے محبت نہیں کرتا لیکن محنتیوں سے کرتا ہوں. اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے نفی یا نہیں ضرور آئے، یہ لیکن سے پہلے نفی آئے. اور یہ کہ اس کے ساتھ معطوف مفرد ہو کسالہ، اور اس سے پہلے واو نہ ہو، واو بھی نہ ہونا، ولیکن نہیں آنا. ولیکن میں معنی نیا جملہ بھی شروع کر سکتے ہیں اس سے. 10 حتیٰ، یہ تدریج اور غایت کے لیے ہے. تدریج کا معنی ہے آہستہ آہستہ حکم میں پورا ہونا. تدریج یعنی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ کام ہونا، کوئی بھی کام پر دلالت کرنے. جس طرح یموت الناس حتی الانبیاء، لوگ فوت ہو گئے ہیں یہاں تک کہ انبیاء بھی فوت ہو گئے. مطلب یہاں تک کہ، اور حتیٰ کبھی ابتدائے غیر عاطفہ ہوتا ہے، یہ اس وقت جبکہ اس کے 5 جملے ہوں. اس طرح جاء اصحابنا حتیٰ خالد حاضر، اور کبھی حتیٰ جارہ بھی ہوتا ہے. تو حتیٰ کا تھوڑا یہ سارے چیزیں آتی ہیں. یموت الناس، اب یہ غایت میں تدریج دھیرے دھیرے، مطلب سارے لوگ مر گئے دھیرے دھیرے، انبیاء بھی مر گئے مطلب وہ وقت میں. اور یہاں پر حتیٰ کبھی ابتدائے غیر عاطفہ ہوتا ہے، مطلب شروع کے لیے آتا ہے اس وقت جبکہ اس کے بعد جملہ ہو. حتیٰ جاء اصحابنا حتیٰ خالد حاضر، ہمارے ساتھی آئے جب تک کہ خالد حاضر تھا، جب تک کہ. اور کبھی حتیٰ جارہ بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک.
اس لیے مؤلف نے کہا وحتیٰ فی بعض المواضع، اور کبھی کبھار حتیٰ بھی ہوتا ہے، حتیٰ بعض مقامات پر، حتیٰ بعض مقامات پر کیا ہوتا ہے؟ حرف عطف ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے، یہاں ہے، یہ غیر عاطفہ ہے، حتیٰ خالد حاضر، جب تک کہ خالد حاضر ہے تو یہ یہاں پہ نہیں ہوگا۔ یہ حروف عطف کا حکم 10 ہو گئے نا یہ۔ قال فإن عطفت على مرفوع رفعت، اگر مرفوع کے ساتھ لائیں گے تو رفع کریں گے، او علی منصوب نصبت، او علی مخفوض خفضت، او علی مجزوم جزمت، تقول قام زید وعمر، پیش ہے تو پیش، ورأیت زیدا وعمرا، میں نے دیکھا زید اور عمر کو، ومررت بزید وعمر، میں گزرا زید اور عمر سے، وزید لم یقم ولم یقعد، اور زید نہیں کھڑا ہوا نہ ہی بیٹھا، تو مجزوم ہے تو مجزوم وہی ہوگا۔ وقول، یہ 10 حروف عاطفہ اپنے مابعد کو اپنے ماقبل کے اعرابی حکم کا تابع بنا دیتے ہیں، لہذا اگر متبوع مرفوع ہو تو تابع بھی مرفوع ہوگا، اس طرح قابلنی محمد و خالد، مجھے ملے کون؟ محمد و خالد، خالد محمد پر معطوف ہے، مرفوع پر معطوف مرفوع ہوتا ہے، مرفوع پر مرفوع، وہی منوط نعت کی طرح، اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے، اور اس کے متبوع منصوب ہوتا تو تابع بھی منصوب ہوگا۔ متبوع یعنی پہلا لفظ، تابع یعنی آنے والا، جو عطف ہے، معطوف عطف، قابلت محمدن، یہاں زبر آ گیا، اور خالدن، خالدن محمدن پر معطوف ہے، اور منصوب پر معطوف بھی منصوب ہوتا ہے، اس لیے کہ نصب کی علامت فتح ظاہرہ ہے۔ اگر متبوع مجرور ہو تو تابع بھی مجرور ہوگا، جیسے مررت بی محمدن و خالدن پر معطوف ہے، مجرور پر معطوف بھی مجرور ہوتا ہے، یہ کہ جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے، متبوع مجزوم کی تابع میں مجزوم ہوگا، یہ بھی تابع ہے۔ لم یحضر خالد او یرسل رسولا، خالد نہیں آیا، نہ کہ کوئی، نہ خالد حاضر ہوا، نہ ہی اس نے کوئی قاصد بھیجا یا کوئی میسنجر بھیجا جو چٹھی لے کے آئے قاصد۔ یرسل یحضر پر معطوف ہے، مجزوم پر معطوف بھی مجزوم ہوتا ہے، اس لیے کہ جزم کی علامت سکون ہے۔ ان مثالوں سے آپ پہچان گئے ہوں گے کہ اسم پر معطوف ہوتا ہے، فعل فعل پر معطوف ہوتا ہے۔ تجزل مثالوں میں حروف عطف کے بعد مناسب معطوف لگائے، مشتریت کتابا بل قلما، میں نے کتاب نہیں خریدا بلکہ قلم خریدا۔ ما اکلت تفاحا لیکن برتقالتا، میں سیب نہیں کھایا لیکن سنترا کھایا۔ بنا اخی بیتا و حدیقتا، میرے بھائی نے ایک گھر بنایا اور ایک باغیچہ۔ حضر الطلاب والمدرسون، طلاب آ گئے اور مدرسون، اس طرح سے بھرنا ہے بس۔ سافرت یوم الخمیس والجمعہ، میں سفر کیا خمیس اور جمعہ، تھرسڈے اور فرائیڈے۔ خرج من المعہد حتی، خرج من بالمعہد حتی، الذی کے معنی میں ہے شاید من، ہاں جو بھی انسٹیٹیوٹ میں تھا نکل گئے، حتی المدرسین، حتیٰ کہ، یا حتی المدرسون، حتیٰ کہ ٹیچر بھی نکل گئے، سب ختم ہو گئے، سب ختم مطلب چلے گئے، وقت ختم ہو گیا۔ صاحب الاخیاری، اچھے دوستوں کے ساتھ آپ، اخیار یعنی بہترین لوگوں کے ساتھ آپ دوستی بنائے رکھے۔ لا ارازل، یا نہ کہ نیچے گرے ہوئے۔ ما زرت اخی، لیکن میں زیارت نہیں کرا اپنے بھائی کا، لیکن صدیقی، لیکن دوست کے پاس گیا۔ جگہ، خالی جگہوں کو مناسب معطوف علیہ ہی لگانا ہے۔ کل من الفاکہۃ للفجہ، فجہ پتہ نہیں، تو پکا، ناضجہ بول سکتے ہیں، ناضجہ یعنی پکا، تو آپ کھائیے پکے پھل میں سے، للفجہ نہ کہ کچے کچے مت کھائیے۔ بقی عندک ابوک او بعد یوم، یومن او بعد یوم، ایک دن آپ کے والد رہے آپ کے پاس، رہے تھے ایک دن یا ایک دن کا حصہ، کچھ حصہ۔ ما قرأت الکتاب کلہ بل بعضہ، میں نے کتاب پوری نہیں پڑھی لیکن بلکہ تھوڑی پڑھی۔ ما رأیت بل وکیلہ، ما رأیت حامدا، بلکہ اس کے وکیل سے ملا میں۔ نظم و ادواتک، نظم کا مطلب صحیح صحیح رکھنا، کتبک و ادواتک۔ رحلت الى الہند فالاسکندریہ، میں ہندوستان گیا پھر اس کے بعد اسکندریہ، الیگزینڈریا گیا، مصر میں کیا، قاہرہ، فالاسکندریہ، اس کے بعد وہاں گیا اسکندریہ، الیگزینڈر۔ یعجبنی لا قولہ،
یعجبنی حیئتہ، اس کا حیئت وہ دکھنے میں کیسا ہے وہ مجھے پسند ہے، نہ اس کی بلکہ مطلب اس کی بات نہیں پسند مجھے. ایہما تفضلو، تفضلو ہونا چاہیے. الصیف ام الشتاء، گرمیاں پسند یا سردیاں. درجہ ذیل کلمات میں سے ہر ایک کو دو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ایک میں کلمہ معطوف اور دوسرے میں معطوف علیہ. العلماء العنب، یہ بنا سکتے ہیں آپ معطوف معطوف علیہ. العنب ہر ایک کو دو جملوں میں، جیسے علماء ایک میں معطوف علیہ احب العلماء والطلاب، تو یہاں پہ معطوف علیہ ہے، لیکن معطوف سے بھی کر سکتے ہیں. مررت بالطلاب والعلماء، یہ معطوف بھی بن گیا. علی نب انگور، القصر محل، القاہرہ نام شہر کائرو، یسافر وہ سفر کرتا ہے، یاکلو المجتہدون محنتی، الاتقیاء تقوی والا، احمد عمر ابو بکر، ان اقرأ تو پڑھ، کتبہ اس نے لکھا. ترکیب کریں. ما رأیت محمدن، یہ معطوف علیہ لیکن عطف وکیلہ، میں نے محمد کو نہیں دیکھا بلکہ لیکن اس کے وکیل کو. زارنا اخوک و صدیقہ، معطوف معطوف علیہ، اس ہمیں ملنے آئے کون؟ اخوک آپ کے بھائی اور اس کے دوست. اخی یاکلو یشرب کثیرا، میرے بھائی کھاتے پیتے ہیں بہت. کا جواب دیکھیں. ما حرف نفی علی سکون، یہ دیکھ سکتے ہیں اعراب آپ، پورا اعراب ہیں، سوالات عطف کی تعریف کریں وغیرہ وغیرہ. دیے گئے مثالوں میں ترکیب کے ساتھ بتائیے ترکیب. وجاوزنا بدبی بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنود، یہاں معطوف ہے. بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو پار کرایا کیا؟ سمندر کو، پھر فرعون اور اس کے لشکروں نے اس کا پیچھا کیا. فاتبعهم فرعون، جو معطوف ہے. فآتی ذی القربى حقہ والمسکین، ذی القربى والمسکین وابن السبیل، یہ پورے معطوف ہیں. اور رشتہ داروں کا حق دو اور مسافر کو. سبح للہ ما فی السماوات والارض، معطوف. وهو العزیز الحکیم، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ ہی زبردست حکم والا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، آگیا پھر سے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور بے شک اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی اور جو ان پر نازل ہوئی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، فا آیا نا اس کے بعد وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ان قریب تیرا رب تجھ سے دے گا تو راضی ہو جائے گا. کیا آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو جگا دیا، پھر آپ کو بھٹکا ہوا پایا پھر راہ دکھلائی، اور آپ کو مفلس پایا پھر غنی کر دیا. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی السلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، اس کو پکڑ لو، اس کو جو ہے باندھ دو، آگ میں جلاؤ. ثم فی السلسلۃ ذرعها، بیڑیاں لگا دو جس کے 7 ہاتھ ہیں، 7 ذراع، 70 ذراع جو ہے 70 ہاتھ کے برابر اس کی چین رہے گی، بس اس کو باندھو. فاسلکوه انشاءاللہ. پھر توکید یا تاکید کے بارے میں اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تاکید کے الفاظ، پھر بدل آ گیا، دیکھیے عطف بیان کی طرح ہی ہے جیسے ہم نے کہا، لیکن بدل میں تھوڑے اقسام بھی ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے. پھر منصوبات اور ان کی مثالیں، منصوبات شروع کریں گے اس کی بحث اللہ تعالی. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرا، سبحانک اللہم حمدک، لا الہ الا انت استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.